دوسرا حکم دیا ولا تنہرہما، لفظ نہر کے معنی ہوتے ہیں جھڑکنے ڈانٹنے کے، تو ظاہری بات ہے یہ تو ایذا کا سبب ہے، اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ والدین کو ڈانٹ رہا ہے، اپنے سے بڑے کو ڈانٹ رہا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ لاچار ہو گئے ہیں، وہ اس کے اپنے بیٹے کے محتاج ہو گئے ہیں، اس لیے یہ ناگواری کا اظہار کر رہا ہے۔ تو یہ جب کلمہ اف کہنا یہ ممنوع ہے تو ڈانٹنا تو اس سے اوپر والا درجہ ہے۔ اور آگے تیسرا حکم ارشاد فرمائے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ پہلے جو دو حکم تھے کہ اف نہیں کہنا اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے، تو یہ دونوں منفی پہلو کے حکم تھے کہ یہ کام نہیں کرنے۔ اور جو تیسرے نمبر پر جو حکم دیا ہے یہ مثبت انداز میں حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ گفتگو کا ادب سکھلایا ہے کہ ان سے محبت و شفقت کے نرم لہجے میں بات کی جائے۔ لہذا حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح کوئی غلام اپنے سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے ایسے بات کیجیے۔ اور چوتھا حکم دیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس کا کیا خلاصہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجز و ذلیل آدمی کی صورت میں پیش کرے، جیسے کہ غلام آقا کے سامنے۔ جناح کے معنی ویسے ہوتے ہیں بازو کے، تو لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا کہ والدین کے لیے اپنے عاجزی والے بازو ذلت کے ساتھ جھکائے۔ اور آخر میں من رحمہ کے لفظ سے ایک تو اس پر متنبع کیا کہ والدین کے ساتھ یہ معاملہ محض دکھلاوے کا نہ ہو، من رحمہ بلکہ قلبی رحمت و عزت کی بنیاد پر ہو، دل سے یہ عاجزی کا اظہار ہو۔ اور دوسرا ہو سکتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو کہ والدین کے سامنے ذلت سے پیش آنا اصل میں تو حقیقی عزت کا مقدم ہے، کیونکہ یہ واقعی ذلت نہیں ہے بلکہ اس کا سبب شفقت و رحمت ہے، من رحمہ کا اس لیے اضافہ کر دیا گیا۔ اور پانچواں حکم دیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہ والدین کی پوری راحت رسانی انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ اپنے مقدور پر راحت رسانی کی فکر میں تو رہے۔ اب والدین کی حقوق کون ادا کر سکتا ہے؟ والدہ نے جن مشقتوں سے اس بچے کی پیدائش کے وقت تک اس کو برداشت کیا ہے، اس کے تو ایک ایک سانس کا بدلہ، وہ جیسے مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو وہ ایک صاحب نے اپنی کمر پر اپنی بوڑھی ماں کو سوار کر کے طواف کروایا، تو وہ آ کر پوچھنے لگا میں نے حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اس حالت میں جو ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ تو واقعتاً والدین کے حقوق کون ادا کر سکتا ہے؟ جس محبت سے، جس شفقت سے، جس گرمی سردی اور جن حالات کو فیس کرتے ہوئے والد نے ہمارے لیے پیسہ کمایا، ہماری ضروریات نہیں خواہشات پوری کی۔ وہ کہنے والے نے کہا کہ جب خود کمانے لگے تو احساس ہوا کہ خواہشات جو تھی وہ تو والدین کے پیسے سے ہی پوری ہوتی تھی، اپنی آمدن سے تو ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اپنی ضرورت کو موقع پر پورا نہ کر کے وہ جو ہے اولاد کی خواہشات پوری کرتی، ایسی قیمتی ذات ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم کیا حق ادا کرو گے، تم کتنی ان کی خدمت کر لو گے، نہیں کر سکتے، نہیں حق ادا کر سکتے۔ اس لیے اپنے رب سے دعائیں کرو کہ رب ہمارا ان کے اوپر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے اور ان کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ تو یہ دعا کا حکم دے دیا گیا کہ یہ دعا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے عافیت اور رحمت مانگتا رہے۔ تو جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر والدین کا کوئی نافرمان ہو، زندگی میں ان کی قدر نہ کر سکا، بعد میں قدر ہوئی ہے، تو اب بھی راستہ کھلا ہے تو کہ ان کے لیے استغفار کرتا رہے کثرت سے، ان کے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، ان سے رب کی رحمت طلب کرتا رہے، تو انشاءاللہ رب اپنی رحمت سے اس کو فرمانبرداروں میں شامل فرما دیں۔
تو لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ اگر والدین مسلمان ہو تو ان کے لیے رحمت کی دعا تو بالکل ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو پھر ان کی زندگی میں رحمت کی دعا اس نیت سے تو چلو جائز ہے کہ دنیاوی تکلیف سے اس کو نجات ملے اور ایمان کی توفیق مل جائے، لیکن مرنے کے بعد جو ہے غیر مسلم والدین ہیں ان کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا یہ ثابت نہیں۔ یہاں ایک واقعہ بھی نقل کیا امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ تو اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب اس کا والد آ جائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو انہوں نے دل میں کہے، حتیٰ کہ خود کہنے والے کے کانوں نے وہ کلمات نہیں سنے۔ تو جب یہ شخص وہ جو ہے اس بچے کے، اس لڑکے کے والد وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ان کے والد سے کہا کہ آپ کا بیٹا شکایت کر رہا ہے، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ تو والد نے عرض کیا کہ آپ اسی سے یہ سوال پوچھیں کہ میں اس کی پھوپھی خالہ یا اپنے ذات کے علاوہ میں اور کہاں خرچ کرتا ہوں، تو میں تو انہی پر خرچ کرتا ہوں اس کا مال لے کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایہ کا لفظ ارشاد فرمایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی، بس اب پتہ چل گیا، اب کچھ اور کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ وہ کلمات کیا تھے جو تم نے اپنے دل میں کہے کہ خود تمہارے کانوں نے بھی وہ کلمات نہیں سنے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہر معاملے میں اللہ تعالی ہمارا آپ کے اوپر ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں، یعنی یہ معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ معجزانہ طور پر اللہ نے آپ کو یہ بتلایا ہے، ورنہ ان کلمات کو تو میں نے ابھی تک زبان سے اس انداز میں بولا ہی نہیں ہے کہ میرے کان سنیں، اور آپ کو معلوم ہو گیا، تو سوائے اللہ کی طرف سے وحی کے اور معجزانہ طور پر اللہ کی طرف سے اطلاع کے یہ کسی کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اور یہ آپ کے نبی برحق ہونے کی ایک واضح دلیل۔ تو پھر اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنے دل میں اصل میں چند اشعار وہ کہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اشعار ہمیں سناؤ۔ تو ان صاحب نے وہ اشعار سنائے، وہ 5-6 اشعار ہیں، غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما احنی علیک وتنحل، ان الفاظ سے یہ اشعار انہوں نے کہے، جن کا مطلب یہ تھا کہ میں نے بچپن میں تمہیں غذا کا انتظام کیا، جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تو تمہارا کھانا پینا سب میرے ذمے تھا، تمہاری راتوں کو بیماری پیش آ جاتی تو بے قرار ہم ہوتے تھے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے اشعار انہوں نے وہ سنائے۔ تو جب وہ اشعار انہوں نے سنائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کا گریبان پکڑ کے فرمایا، انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، یعنی جا، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ ان تکون ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، کہ تمہارا رب تمہارے دلوں کو خوب جانتا ہے، اور اسی وجہ سے تمہارے لیے اس کی تعمیل آسان کرنے کے واسطے ایک حل کا حکم بھی اللہ کی طرف سے آ گیا کہ اگر تم حقیقت میں دل سے سعادت مند ہو اور دل سے محبت کر رہے ہو، غلطی سے یا تیزی زبان سے کوئی تنگی والا کلمہ، کوئی کوتاہی والا کلمہ، کوئی جو ہے بے عزتی والا کلمہ اگر زبان سے صادر ہو جائے
تو پھر اگر تم نادم ہو کر معذرت کر لو گے، توبہ کر لو گے، تو وہ معاف کرنے والا ہے، وہ خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ یعنی دل تمہارے صاف ہونے چاہیے، دل میں ادب ہونا چاہیے، دل میں تعظیم ہونی چاہیے، دل میں محبت ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ بحیثیت بشر آدمی کو بعض مرتبہ غصہ بھی آیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ آدمی کا مزاج کسی اور طرح کا ہوتا ہے، تو بعض حالات سے تنگ آ کر یا کسی پریشانی کے عالم میں اگر کوئی زبان سے کوئی ایسا گستاخی والا کلمہ نکل گیا، تو اگر دل صاف ہے تو اس گستاخی والے کلمے سے اللہ سے معافی مانگ لو، والدین سے بھی معافی مانگ لو، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔